جانتے ہیں کہ بستی دواخانے کے قائم ہونے سے یہاں پر آپ کو فری میں علاج ہوتا، آپ کا لیب میں ٹیسٹ ہوتا اور اس میں آپ کے جو بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے یا بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا مفت میں علاج یہ بستی دواخانوں میں ہوتا۔ تو 5 سال میں احمد بلالہ نے 16 بستی دواخانے بنائے۔ پھر آپ کے یہاں پر سامنے جو دواخانہ ہے، گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے، وہاں پر احمد بلالہ نے آکسیجن کا انتظام کروایا، وہاں پر اس کو اچھا کیا۔ اور پھر ڈبیل پورہ پہ دواخانہ ہے، اس کو امپرومنٹ بلالہ صاحب نے کروایا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میٹرو واٹر سپلائی میں بلالہ صاحب کی نمائندگی پر 74 کروڑ کے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے۔ الیکٹریسٹی میں 5 سال میں 240 کروڑ کے کام بلالہ صاحب نے کروائے۔ آسرا پینشن آج ملک پیٹ اسمبلی حلقے میں 33,433 لوگوں کو آسرا پینشن مل رہا ہے۔ بی سی لون 3 کروڑ کی لاگت سے بی سی پینشن دیا گیا۔ دلت بندھو 10 کروڑ جملہ دلت بندھو ملک پیٹ میں دیا گیا۔ شادی مبارک اور کلیان لکشمی میں 65 کروڑ کے چیک کلیان لکشمی میں اور شادی مبارک میں بلالہ صاحب نے دلوائے۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں اگر کوئی غریب کو علاج کرانا ہے تو بلالہ صاحب نے محنت کر کے اپنے لیٹر کے ذریعے نمائندگی کر کے 16 کروڑ 70 لاکھ کے CMRF کے چیک بلالہ صاحب کی نمائندگی پر یہ کام ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے بلالہ صاحب کو آپ نے اپنے دعاؤں سے اور ووٹوں سے MLA بنایا، ملک پیٹ میں الحمدللہ کوئی ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں ہوا۔ بلالہ صاحب نے کبھی بھی اس بات کو نہیں دیکھا کہ میں کام مذہب کی بنیاد پہ کروں گا۔ احمد بلالہ نے ہمیشہ جو غریب کو گورنمنٹ کی اسکیم سے فائدہ ہو سکتا، بلالہ صاحب نے وہ کام کروایا۔ ہم نے ملک پیٹ میں ہندو مسلم بھائی چارگی کو مضبوط کیا۔ ہم نے دلتوں کو، بیکورڈ کلاس کے ہمارے بھائی بہن کو ساتھ لے کر ایک خوشگوار ماحول کو ملک پیٹ میں پیدا کیا۔ یہ کام مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کیا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ تمام لوگ نکل کر احمد بلالہ کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ یہ کام کروائیے۔ اور تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، احمد بلالہ نے جب کووڈ کے 2 ویو آئے تھے، اس وقت نہ BJP تھی نہ کانگریس تھی۔ احمد بلالہ نے اپنے طرف سے کئی غریب لوگوں کو فوڈ کٹ پہنچایا۔ آکسیجن کے سلنڈر کی ضرورت تھی، آکسیجن کے سلنڈر کا انتظام کروایا۔ کئی لوگوں کو ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا تھا، احمد بلالہ نے ہاسپٹل میں ان کو بیڈ دلوایا۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس کا یہ جو ہمارا MLA ہے، آپ کی ہر ضروریات کی چیز کو آپ تک پہنچانے کے لیے احمد بلالہ دن رات آپ کے درمیان میں رہتا ہے۔ میں آج اس موقع پر شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا تمام مجلس کے میرے ان ساتھیوں کا، ان اراکین کا، ان رفقا کا، کہ انہوں نے بھی احمد بلالہ کے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر محنت کی۔ اور آج آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک پیٹ میں آپ کہیں پر بھی چلی جائیے، چاہے وہ کٹر BJP کا ہو یا کوئی پارٹی کا ہو، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بلالہ کام کرنے والا ہے اور مجلس کے لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس مذہب کا ہے، آج دلت ہے یا BC ہے یا مسلمان ہے۔ آج مجھے کافی تعجب ہوا کہ BJP کے جو لیڈر ہیں، کشن ریڈی کا بیان دیکھا، جو تلنگانہ کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ BJP اگر پاور میں آئیں گی تو ہم پرانے شہر میں گھروں کو بلڈوزر لگا دیں گے۔ آپ بتائیے کہ کیا نفرت ہے ان کو پرانے شہر سے؟
ان سے پہلے ان کا ایک پریزیڈنٹ تھا, انہیں بولا میں سرجیکل سٹرائک کرتا ہوں پرانے شہر پہ, اس کو نہیں ہوا, انہیں ٹائیں ہو گیا. اب انہوں آئے کہ بول رہے میں بلڈوزر استعمال کرتا ہوں جیسا یو پی میں استعمال کیا گیا. ہم بی جے پی کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں بلڈوزر کام نہیں کرتا, یہاں محبت کام کرتی ہے. یہاں تمہاری نفرت کام نہیں کرتی, یہاں محبت کام کرتی ہے. تم نفرت کی راجنیتی کرتے ہو, تم توڑنا تمہارا کام ہے. بلڈوزر لا کے گھر کو توڑ دیں گے. ارے کیوں توڑیں گے گھر کو آپ؟ کسی کا بسا ہے گھر آپ توڑنا چاہتے, آپ کو ووٹ نہیں مل رہا تو ووٹ کیسا لینا چاہ رہے؟ ہم بلڈوزر سے گھروں کو توڑ دیں گے پرانے شہر کے. یہ نفرت کی باتیں بی جے پی کرتی ہے. اور کانگریس کیا بولتی ہے؟ کانگریس بولتی مجلس بی جے پی سے ملی بھی. انہوں ہمارا گھر توڑنے کی بات کر رہے, انہوں بولتے میں ان سے ملا ہوا ہوں. اور کانگریس پارٹی اور بی جے پی کا چہرہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آج سے 3-4 دن پہلے بازار گھاٹ میں ایک فلیٹ میں 9 لوگوں کی موت ہو گئی, آگ لگ گئی بلڈنگ میں. آپ دیکھے ہوں گے وہ بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ مالک جو تھا وہ کیمیکل رکھا, کیمیکل کے ڈبے. آگ لگ گئی. آگ لگی تو 10 منٹ کے اندر ہمارا جو پارٹی کے یونٹ ہے وہاں پہ وہ پورے کے پورے پہنچ کر فائر سروس کو فون کیے. بھیانک آگ تھی. ماجد حسین جو ایم ایل اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہ 15-20 منٹ میں وہاں پہنچ گئے. اور ماجد حسین یہی پکار کر کہہ رہا تھا کہ بھائی جتنا ہو سکے جان بچاؤ, یہ مت دیکھو کہ انہیں ہندو یا مسلمان ہے. اب سنیے, آپ تھالی مت بجائیے, تھالی مارنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, بتا رہا ہوں ہمارے دلوں میں کیا ہے. تقریر کرتے آپ بول سکتے, مگر اگر آگ لگی ہوئی ہے, بھیانک آگ لگی ہوئی ہے, اس وقت مجلس کے لوگ ماجد حسین کی زبان سے نکل رہا میاں جان بچا, عمران جان بچا, یہ مت دیکھ کہ انہیں ہندو ہے مسلمان ہے. عمران مجلس کا ایک ورکر ہے, ممبر ہے, وہ 18 مہینے کے ایک بچے کو فائر سروس والوں کے ساتھ نکال کے لے کر آیا. کون تھا وہ؟ ہندو تھا, ہندو کی اولاد تھی. کیا اس وقت بھی دیکھیں گے ہم یہ ہندو ہے انہیں مسلمان ہے؟ کم سے کم 15-20 لوگوں کی جان مجلس کے لوگ بچائے. پھر لاشاں نکالے, کپڑوں میں ڈال کے ان لاشوں کو عثمانیہ کو پہنچائے. یہ سب ہونے کے بعد کانگریس کے لوگ آ کے لاشوں پہ سیاست کر رہے. کچھ نہیں, تم آتے نہیں, تم کرتے نہیں. کہ وہاں بی جے پی کے صدر آئے, نہیں یہ پورے انلیگل گھر آئے توڑ دینا. ارے وہاں مر گئے بھائی, 9 لوگ مر گئے, ایک خاندان کے 8 لوگ مر گئے. نہیں وہاں کے آگے پالیٹکس کریں گے, ہندو مسلم کریں گے. ارے مجلس آگ لگی ہوئی ہے, کود کے نکال رہے بچے ہمارے. کوئی نہیں دیکھ رہا کہ انہیں مسلمان ہے ہندو ہے. ارے آگ, گھر میں آگ لگی تو کیا جھانک کے دیکھتے اس کا نمبر کیا ہے, گھر پہ نام کیا ہے. جتنا بچانا ہے کوشش کیے. 15-20 لوگوں کو, بچہ سلمان ایک ویڈیو بنایا, دیکھو آپ. اس میں ہمارے ہندو بھائی ایسا ہاتھ جوڑ کے بول رہے مجلس کے لوگ 15 منٹ میں آ گئے, جان بچائے. آپ بتائیے یہ کام مجلس کرتی آئی ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں, دلت بھائیوں میں, بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں میں یہ بی جے پی کانگریس بولتی نہیں دشمن. ارے کہیں کیوں دشمن رہیں گے ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں. ہم بھی عزت سے زندگی گزارنا چاہتے, دوسروں کو بھی بولتے آپ بھی عزت سے زندگی گزارو. ہاں ہم بی جے پی کے خلاف تھے, زندگی بھر رہیں گے انشاءاللہ تعالی خلاف ان کے. کانگریس ہے, کہاں تھی کانگریس؟ 5 سال غائب تھے, اب اچانک ایک پیراشوٹ سے اوپر سے چھوڑ دیا ملک پیٹ میں اس کو لا کے یہاں پہ. اب وہ بیچارہ پریشان ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو, مگر آ گئے ہم ایسا کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ارے بھائی جو کام کر رہا ملک پیٹ میں, جو سب کو مدد کر رہا ہے, وہ ووٹ کا حقدار ہے. اب انہوں دولے بھائی کی تلوار بن کے انہوں بی جے پی آ رہے, انہوں کانگریس آ رہے, ہم وہ کرتے, ہم بلڈوزر لگاتے, انہوں ملے ہوئے ہیں. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ مجلس اس طریقے سے کام کرتی ہے. ہمارا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم انسان کو بچائیں. اور اچھا مسلمان وہ ہے جو اچھا انسان ہوگا, وہ اچھا مسلمان ہوگا. اور ہمارا کام یہی, جو کام ہم کرتے آئے, اس کام کو ملک پیٹ میں اور تیزی سے آگے بڑھانا ہے.
میری آپ تمام سے گزارش ہے, اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن صبح صبح اپنے گھر سے نکلیے, اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے, پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. بلالہ کو کامیاب کرنا ہے, بلالہ کو اب کامیاب کرنا ہے. پھر مارچ میں میں آتا ہوں آپ کے پاس. ابھی ان کو ووٹ ڈالو, میرے کو بولو نہ کو آپ. تو بلالہ اچھا ہے, میں اتنا اچھا نہیں ہوں مگر بلالہ بہت اچھے ہے. بلالہ کو کامیاب کریے, دبا کے ووٹ ڈالیے, ایک بھاری اکثریت سے احمد بلالہ کو کامیاب کریے. دیکھیے ہم لوگ 5 سال مجلس کے ذمہ دار ملک پیٹ میں کام کیے, تو آج ایک امتحان ہے. 5 سال کے بعد ہمارا امتحان ہوتا, اور اس میں کیا پیپر بھی لیک نہیں ہوتا, نہ گائیڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. آپ 5 سال محنت کرے تو آپ ایگزام میں پاس ہوتے. اب یہ کانگریس بی جے پی والے کیا 15 دن پہلے ہم آ کے امتحان لکھیں گے. بابو 15 دن میں امتحان پاس نہیں ہوتے. آپ کو 5 سال کام کرنا پڑتا, لوگوں کا دل جیتنا پڑتا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی بلالہ صاحب کے ساتھ دورہ کرتے, لوگ بولتے ہاں بلالہ بلالہ ہے, کام کیے. مجلس کے اراکین ہمارے کارپوریٹر جا رہے, منہاج ہے, دوسرے ذمہ دار جا رہے, تو بولتے ہیں دیکھو کام ہو رہا ہے. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کریے. جو بازار گھاٹ کا واقعہ, ہمارا کارپوریٹر 10-15 منٹ پہنچ گیا کارپوریٹر, وہاں جا کر جتنا ہو سکتے کیے ہم لوگ. تو یہ مثال ہے, کام کرنے کا طریقہ ہے. دوسرے پارٹی کے لوگ خالی بس فوٹو لینا, فیس بک پہ لائیو آنا, ایک ویڈیو بنا کے ڈال دینا, مجلس کو گالی دے دینا. ان کا اتنا ہی ہے, نہ کچھ زمین پہ آتے, نہ تکلیف اٹھاتے, نہ پسینہ بہاتے, نہ جیب کو ہوا لگنے دیتے. اب الیکشن آ گیا تو میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ الیکشن جب آتا ہے ان کے پیسے کہاں سے آتے, ان کے اب پیسے کہاں سے آتے الیکشن لڑنے کے لیے. اب ہم تو بدنام ہیں, ہم تو گنڈے ہیں, پورے دنیا کا پورا مافیا میرکنے ہے, یہ سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ارے بھائی تو تمہارے کون روکا 4 سال کام کرنے, کون روکا آپ کو؟ آپ کام کرنا تھا نا. ہم پورا حیدرآباد کھا گئے, ٹھیک چلو کھا گئے, چلو آپ بولے تو کھا گئے, مگر آپ کیا کرے, آپ کا کیا نیت ہے؟ آپ کی کچھ نہیں ہے, خالی کھڑے رہو تقریروں میں, جلسوں میں, پیٹ بھر کے گالی دینا. ایسا دکھتا کہ پیٹ بھر گالی دیے تو ان کو رات میں نیند آتی مجلس کو. تمہارے گالی دینے سے ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک شیر جنگل سے گیا تو کئی جانوراں پکارتے آ رہا بول کے, وہ حال ہے تم لوگوں کا. ہم کام کی بنیاد پر عوام کے درمیان میں جاتے رہے, آج بھی جائیں گے. اور ملک پیٹ کی عوام جانتی ہے کہ مجلس یہاں پر کام کر رہی ہے, مجلس ملک پیٹ کو ڈیولپ کر رہی ہے. اور ڈیولپمنٹ کی ایک اور مثال ہے آئی ٹی ٹاور. مسارام باغ کے پاس آئی ٹی ٹاور 1100 کروڑ کی لاگت سے انشاءاللہ وہ آئی ٹی ٹاور مکمل ہوگا 1-1.5-2 سال میں. آپ بتائیے کس کا فائدہ ہوگا اس میں غریب بچے ہی جائیں گے نا, پڑھے لکھے بچے سٹارٹ اپ جا کے شروع کریں گے, ان کو فائدہ ہوگا. ہم زندہ بھی نہیں رہیں گے مگر وہ آئی ٹی ٹاور تو رہیں گا. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے. اسی لیے مجلس کے مخالفین کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے, وہی 20 سال پرانے کھٹے ڈائلاگ ان کے پاس, وہی کھٹے ڈائلاگ, وہی گالیاں, وہی پرانے الزامات. نیا کچھ ہے ہی نہیں. بس نیا کیا ہے, اس کو تھوڑا لچھے دار گفتگو کر کے پھینک دینا. ارے بھائی تم گفتگو میں بھی ہم سے مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو خیر بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. مگر آج آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں, تمام رائے دہندگان ملک پیٹ سے میری اپیل ہے کہ ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. جو لوگ آپ کا کام نہیں کرتے, جس کے دلوں میں آپ کی محبت نہیں ہے, جو آپ کو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے, آپ ان کو ووٹ مت دیجئے. احمد بلالہ مجلس کو ووٹ دیجئے, جو ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار تھا, جو ہمیشہ آپ کا کام کرتی آئے. اور ایسی پارٹی کا ساتھ دیجئے جو آپ نے آزما لیا ان کو, اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. یقیناً ہم میں کمزوریاں ہیں, یقیناً ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان غلطیوں کو دہرایا نہ جائے. مگر آپ سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن نکل کر اپنے ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے.
اور آپ کے پاس اگر الیکٹرل آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوگا، یا پھر آپ کے پاس یا آدھار کارڈ ہوگا، یا پھر بینک کی پاس بک ہوگی فوٹو کے ساتھ، پاسپورٹ ہوگا. ایسے 8-9 ڈاکومنٹس ہیں، آپ لے کر جائیے. میری گزارش یہ ہے ان تمام مرد حضرات سے کہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جا کر ووٹ ڈالیے. میری گزارش ہے مجلس کے محبان سے کہ پہلے اپنا ووٹ ڈالیے. آپ اکثر کیا ہوتا کہ ہم سب ساری دنیا کو بولتے ووٹ ڈالو، خود کا ووٹ نہیں ڈالتے. میں آزما کے دیکھا ہوں، شام میں 4 بجے 4:30 5 بجے انگلی دکھاؤ تمہاری، بولتے مجلس کے نوجوانوں ووٹ ہی نہیں ڈالے اپنا. آپ سب کو بول رہے تو پہلے اپنا ووٹ ڈالیے، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، اور احمد بلالہ اور مجلس کو ایک بڑی اکثریت سے انشاءاللہ ملک پیٹ کی اسمبلی کانسٹیٹوینسی سے کامیاب کریے. بہت بہت شکریہ.